ایک اللہ والے کی سادی بوت عورت سے یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ پرانے وقتوں میں جس طرح بزرگان دین سفر کیا کرتے تھے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور آپ کے ساتھ آپ کے مجاہدین یعنی آپ کے ساتھی آپ کے شاگرد ہوا کرتے تھے، تو ایک اللہ والے اپنے سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتے کرتے وہ گزر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے 5 شاگرد تھے جو کہ فیض حاصل کر رہے تھے اللہ والے کی صحبت سے، کہ آگے جا کر آپ کے شاگرد تھک گئے اور کہا، حضرت ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیا ہم یہاں پر کھانا کھا سکتے ہیں؟ کچھ دیر کے لیے ٹھہر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بالکل، اگر بھوک لگی ہے تو کھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ تو آپ نے ایک درخت کو منتشر کیا اور اس درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ آپ کے 5 شاگردوں میں سے آپ کے ایک شاگرد نے کہا، تم ذرا آگے جا کر دیکھو، کوئی بستی ہے، وہاں سے کھانے پینے کا انتظام کرو اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ اس نے آپ کے حکم کو بجا لا کر وہاں سے روانگی اختیار کی۔ وہ چلتا جا رہا تھا، اس کو ایک بستی نظر آئی۔ وہ شاگرد اس بستی میں داخل ہوا اور عجیب اس نے منظر دیکھا۔ وہ نظارہ ایسا تھا جس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ وہ مزید آگے بڑھا، کیا دیکھا، ایک جگہ بوڑھے بچے، جوان عورتیں جمع ہیں اور اپنی زبان میں کچھ دہرا رہے ہیں، یعنی اپنے الفاظ میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس نے آگے جا کر تبسم کے مارے دیکھنا چاہا، آخر یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کے آگے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، آخر کون ہے اس جگہ۔ جب وہ آگے بڑھ کر دیکھنے لگا تو اس کو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت سا بت نظر آیا۔ وہ بت ایک عورت کا تھا جس کو ہیرے جواہرات کے ہار پہنائے ہوئے تھے، سونے کے بڑے بڑے ہار اس نے پہنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر ایسا جرک ورک لباس تھا جو کسی ملکہ یا رانی کو پہنایا جاتا ہے۔ اس شاگرد نے پہلی بار بت دیکھا تھا۔ جب اس بت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس عورت کا بت اس کے دل میں گھر کر گیا۔ وہ اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے سامنے کوئی جیتی جاگتی عورت ہو، لیکن وہ عورت جو ہل بھی نہیں سکتی تھی، وہ مٹی کا بے جان بت تھا۔ لوگ اس کے سامنے کھڑے عقیدت سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ اب یہاں پر آپ سنیے، وہ حضرت اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، لیکن جب کافی دیر ہو گئی، یعنی صبح سے شام ہو گئی، اور ان کا شاگرد واپس نہیں آیا تو انہیں تشویش ہوئی۔ انہوں نے اپنے دوسرے شاگرد سے کہا، بیٹا جاؤ، ذرا جا کر دیکھو کہ فلاں بستی میں جا کر آخر اسے کیا ہو گیا ہے، کب سے وہ کھانا لینے گیا ہے اور کھانا لے کر واپس نہیں آیا ہے، دیکھ کے آؤ، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ وہ شاگرد ادب سے اٹھا اور اس بستی میں پہنچا۔ پہلے تو وہ بھی دنگ ہی رہ گیا تھا، لیکن آگے جا کر اس کو اپنا وہ ساتھی نظر آیا۔ اس کے قریب جا کر اس نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کو پریشانی ہوئی، وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر کہنے لگا، میرے دوست، کیا ہوا تمہیں؟ یوں اس طرح یہاں پر تم بت بنے کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، پتھر کے بت کو دیکھ کر میں خود بت ہو گیا ہوں۔ کیا حسین عورت ہے، کیا خوبصورت عورت ہے، اس جیسی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس کا ساتھی کہنے لگا، ہوش میں تو ہو، تم جانتے ہو کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نہیں جانتا، بس مجھے عشق ہو گیا ہے اس پتھر کے بت سے، اور اب اس کے سامنے سے ہٹنا محال ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ارے تمہیں حضرت نے بھیجا تھا یہاں پر، تم نے ان کے حکم کو ٹالا ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب انہیں جا کر کیا جواب دوں گا؟ ان سے کہہ دو بس مجھے عشق ہو گیا ہے اور عشق کی کوئی منزل نہیں ہے، مجھے ڈوب جانے دو اس حسین دوشیزہ کے عشق میں۔ وہ ساتھی سمجھ گیا معاملہ بہت گمبھیر ہے اور اتنی آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا،
اور حل کرنے والے وہی اللہ والے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا آپ کے پاس پہنچا اور ادب سے کہنے لگا، حضرت بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس بستی میں ایک بت کی پوجا کی جا رہی تھی، وہ بت کسی عورت کا ہے۔ اس بت کے سامنے آپ کا وہ شاگرد دل ہار بیٹھا ہے اور کہتا ہے، اتنی حسین دوشیزہ کے سامنے سے میں ہرگز نہیں ہٹ سکتا ہوں، اس کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ وہ اس کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے، حضرت آپ کو چلنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے، چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ سارے ساتھی حضرت کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ وہ اللہ والے چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے بستی کے اندر آئے۔ آپ اس شاگرد کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کی ہوش میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے وہ ادب سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حضرت آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کہو۔ وہ جو سامنے عورت ہے نا، اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں، اور اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ کون سی عورت؟ کہاں ہے وہ عورت؟ اس نے اشارہ کیا۔ وہ دیکھیں وہاں اس کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، اور اس کے سامنے عقیدت سے دیکھیے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں بھی اس کا مرید ہو چکا ہوں، اور میں اس کے عشق میں اتنا گرفتار ہوا ہوں کہ یہاں سے ایک قدم نہ ہی ہلوں گا جب تک اسے حاصل نہ کر لوں، جب تک اس سے شادی نہ کر لوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مٹی کی بنی ہوئی عورت ہے، پتھر کا بت ہے، وہ بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں، کوئی احساس نہیں، اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ اس کو تو انسانوں نے بنایا ہے۔ جو بھی ہے حضرت، میں تو اس کو دیکھ کر اتنا فدا ہو گیا ہوں کہ بس اس کے حسن کے جلوے میں کھو گیا ہوں، اور اتنا عشق مجھے آج تک کسی سے نہ ہوا۔ اب تک آپ نے دیکھا میں نے کوئی بھی نافرمانی کا کام نہ کیا، لیکن نہ جانے کیوں اس عورت کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، اور اس کو یہاں سے لیے بغیر میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اپنے شاگرد کی بات سن کر آپ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ یا اللہ، یہ کیسا حکمت ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ عشق ہوا میرے شاگرد کو تو ایک پتھر عورت کے بت سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ، وہ سچ میں بہت ہی خوبصورتی سے تراشا ہوا بت تھا۔ آپ نے اس کو چاروں طرف سے دیکھا، اس کو ایسے قیمتی ہار پہنائے گئے تھے کہ شاید کسی انسان نے وہ ہار نہ پہنے ہو۔ آپ پلٹ کر واپس جانے لگے تو اس جگہ کا پنڈت آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، کون ہو تم، اور ہمارے اس خدا کے پاس آ کر آخر کیا کر رہے تھے تم؟ کیا کرنے آئے ہو؟ کس مقصد سے اس بستی میں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، دیکھو تیس میں نہ آؤ، ہم یہاں پر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے، بلکہ ہمارا شاگرد یہاں پر آیا تھا کھانے پینے کا سامان لینے۔ وہ الگ بات ہے، تمہارے اس بت کو دیکھ کر یہ یہیں کا ہو کر رہ گیا، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، تو یہ تو اچھی بات ہے، ان سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، ان کے آگے جو بھی کہو یہ پورا کرتی ہے، آخر ہم سب انہیں مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حکم سے اس کے نیک بندے تمام کام کر سکتے ہیں، وہ بھی اس کے حکم سے اگر وہ اجازت دے، لیکن ایسی کوئی چیز جو خود بے جان ہو، جسے خود انسانوں نے بنایا ہو، آخر اس کے اندر ایسی طاقت کیسے آ سکتی ہے کہ وہ کسی کی مرادیں پوری کر سکے؟ یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ گستاخی کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، میں حق بات کہہ رہا ہوں، یعنی تم ہمارے اس بت کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ ہم اس کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، کیونکہ اس نے خود کو نہیں بنایا ہے، اس کو تو تم لوگوں نے بنایا ہے، اور میں کہتا ہوں ایک دین کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ پنڈت آپ کے ساتھ گستاخی کرنے لگا۔ اب آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے۔ آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھ کر دعا کی، یا اللہ، یہاں پر آنا بے مقصد نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں، تیرے کام میں کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی
हिकमत होती है। या अल्लाह, अब तेरे ही हुक्म से इस पत्थर को तू जिंदा करेगा, तू सब कुछ कर सकता है। आप नमाज पढ़कर उठे और बोले, ए औरत के बूत, क्या तू मुझे सुन रही है? अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा औरत बन जा। आपके ये कहने की देर थी कि वो बूत जो अब तक बेजान था, सांस नहीं थी, चल भी नहीं सकती थी, वो औरत जिंदा हो गई और बाकायदा अदब से चलती हुई आपके पास आई और आपके पास आकर कहने लगी, आपके उसी रब के हुक्म से जिसको आप मानते हैं, आपने फरमाया कि तुम मुसलमान होना चाहती हो। इस पूरी बस्ती से कहोगी तुम कि तुम इन सब के सामने मुसलमान हो रही हो। उसने कहा, मैं इन सब के सामने आपके हाथ पे बैत करती हूँ और आपके हाथ पे इस्लाम कबूल करूंगी। आपने उसे कलमा पढ़ाया। उस औरत के भूत ने सबके सामने कलमा पढ़ा। बुजुर्ग ने कहा, अब मुसलमान हो चुकी हो तो अब इस नौजवान से तुम्हें निकाह करना होगा, क्या तुम्हें ये बात मंजूर है? तो उसने कहा, आपके कहने पर इस्लाम कबूल कर लिया, तो क्या आपके कहने पर निकाह नहीं करूंगी? पूरी बस्ती जो अब तक हैरान परेशान दांतों में उंगली लिए हुए खड़ी थी, वो आपके पास आए और कहा, ये आपने कैसे कर दिया? हमारे इस बूत को कैसे जिंदा कर दिया? आपने कहा, मैंने नहीं किया, सब अल्लाह ताला ने किया है। जिसको तुम लोग नहीं मान रहे थे, वो पूरी बस्ती पंडित समेत जो देख रही थी, वो जिसे खुदा मान रहे थे, वो खुदा भी किसी और के हुक्म पे चल रही है। तो वो सब कहने लगे, हम सब मुसलमान होंगे और कलमा पढ़ेंगे। तो आपके कलमा पढ़ाने पर पूरी बस्ती ने इस्लाम कबूल किया और आप उस हसीन दोसीजा को लेकर उस नौजवान समेत वहां से निकल गए। उसका निकाह हुआ उससे और इस तरह इश्क की मंजिलें तय करता हुआ वो नौजवान अल्लाह ताला के इश्क में गिरफ्तार तो हुआ। चूंकि हमारे दीन इस्लाम में निकाह करना भी सुन्नत है, तो उसका निकाह भी हुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह खैर।